سچائی نہ چھپتی نہیں، سچائی نکل کر سامنے آ جاتی ہے. آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں گے آپ چھپ نہیں پائیں گے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ کہا جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل سچ آشکار ہو جاتا ہے. اور اب آمنہ کی بہن نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آمنہ اور رئیس کے تعلقات تھے، اور تعلقات اتنے زیادہ گہرے ہو چکے تھے کہ رئیس اس سارے معاملے میں سیریس ہو چکا تھا. آمنہ چونکہ ہمیں کانفیڈنس میں اس لیے لیتی تھی کہ آمنہ یہ کہہ کے نکلتی تھی کہ میں میکے جا رہی ہوں، اور رئیس کے ساتھ وہ ہوٹلز میں جایا کرتی تھی، اور ہمیں اس لیے بتاتی تھی تاکہ اگر کسی کی کال آ جائے، کوئی پوچھنے کے لیے آ جائے تو ہم اس کو کور اپ کر سکیں. اس عورت نے، یعنی جو آمنہ کی بہن ہے، اس نے یہ بات بولی کہ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا کہ یار تم 3 بچوں کی اماں ہو، تمہاری 8 سال پہلے شادی ہوئی ہے، تمہیں یہ تمام چیزیں زیب نہیں دیتی، تمہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن آمنہ کو بھی ظاہر سی بات ہے مزہ آ رہا تھا. پھر ایک دن آمنہ نے فون کر کے بولا کہ یار رئیس سیریس ہو چکا ہے، میں نے اس کے سارے نمبر بلاک کر دیے اور میں نے اسے پیچھے چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب لاہور ڈیلیوری بوائے قتل کیس اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. ہر کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، ہر کوئی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے حساب سے اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہمارے ایک سبسکرائبر ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. Salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. ہمارے ایک سبسکرائبر نے، ایک فالوور نے مجھے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور کہا کہ ذرا آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ دیکھیں آمنہ کی جو بہن ہے نا، اس نے بھی آمنہ کی سچائی کھول کے رکھ دی، اس نے بھی اس کے جھوٹ کا پول کھول کے رکھ دیا، آمنہ کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کر دیا. مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یار آمنہ کی بہن نکل کر سامنے آئی، سگی بہن، جس نے اسی کے خلاف بیان دیا. جب میں نے ویڈیو کلک کی تو اس میں خاتون تھی، انہوں نے عبایا پہنا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ رئیس اور آمنہ طویل عرصے سے ریلیشن شپ میں تھے، اور میں نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے 3 بچے ہیں، 8 سال پہلے تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا تو تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا. اور یہ ایک جینوئن قسم کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک صلاح تھی، یا آپ سمجھ لیں کہ ایڈوائس تھی کہ بالکل درست تھی کہ یار ایک خاتون کو، شادی شدہ 3 بچوں کی اماں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. پھر میں نے، اور جب وہ پوری ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ خاتون، میں یہ لنک لگا بھی دوں گا انسٹاگرام پر، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. وہ خاتون یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جناب یہ آج سے نہیں، یہ طویل عرصے سے قصہ چل رہا تھا. نہ صرف آمنہ اس رئیس لڑکے کو اپنے گھر بلاتی تھی، اچھا گھر کے اندر کیونکہ دیور بھی تھا، ساس اور سسر دونوں تھے، تو بڑا مشکل ہوتا تھا گھر کے اندر بلانا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہفتے میں 2 دفعہ ان کا ملنا ہو جایا کرتا تھا، اور میں اس کی گواہ تھی. انہوں نے یہ بات پھر بولی کہ جناب یہ رئیس کے کافی زیادہ دوست تھے، زیادہ تر لوگ ڈیلیوری بوائے تھے، ڈیلیوری کرتے تھے ادھر ادھر. رئیس کا ٹرانسفر کرنے کی بھی بات کی جا رہی تھی، لیکن رئیس نے اپنا ٹرانسفر رکوا دیا تھا. اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، لیکن رئیس کو اس لڑکی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس کو آمنہ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا تھا، مزہ آتا تھا، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، اور رئیس جو ہے آمنہ کے لیے کافی زیادہ سنسیئر ہو گیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اور یہ بات وہ کئی دفعہ آمنہ سے ڈسکس کر چکا تھا کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، یہ تمام چیزیں، تو تم اس شوہر کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اس گھر کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، میں بھی اپنا نکاح ختم کر دیتا ہوں. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ آمنہ کی بہن کری. ابھی آپ ویڈیو سنتے جائیں، آخر میں اس کہانی میں، اس ویڈیو کے آخر میں ایک ٹوسٹ آئے گا، ایک سسپینس ہے، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے. اب جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا بار بار مجھے لگا کہ یار یہ خاتون اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہی، یہ چہرہ دکھا کے بات کریں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ یار یہ آمنہ کی بہن ہے، اور جو صلاح وہ دے رہی تھی، جو ایڈوائز وہ دے رہی تھی وہ غلط نہیں تھی. ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے کیسز 2000 میں کافی زیادہ تھے کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ریلیشن شپ ہو جاتے تھے، وہ بھی دوستیاں کر لیتی، یہ بھی دوستی کر لیتے تھے، اور اس کے بعد معاشرہ نا تباہی کی طرف جا رہا تھا. کئی ایسی کیسز رپورٹ ہوئے. تو جناب ان جو خاتون تھی انہوں نے کہا میں نے آمنہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آگے انہوں نے یہ بات بتائی کہ رئیس کے جو دوست تھے ان کے گھر میں آنا جانا ان کا باقاعدہ تھا، اور کبھی اگر رئیس کا گھر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، رئیس کے دوستوں کا گھر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، آمنہ کا گھر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو آمنہ ہمارے گھر کا بولنے کے بعد نکل کر آتی تھی اور اس کے بعد یہ ہوٹل میں چلی جاتی. اور یہ ساری کہانی اس نے مجھے اس لیے بتائی تاکہ مجھے کانفیڈنس میں رکھ سکے، مجھے وہ سارا کانفیڈنس میں لے سکے. اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کے اندر جھوٹ بول کے جاتی تھی کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، تو یہاں پر کسی نہ کسی کو پتا ہو کہ بھائی وہ میکے کے لیے آئی ہے، اور اگر کسی کا فون آتا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کور اپ کیا جا سکے.
یہ 2 گھنٹے کے لیے جو لاہور کے چھوٹے موٹے ہوٹلز ہوتے ہیں نا جو انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ اس طرح کے ہوٹلز بنے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی رجسٹریشن نہیں مانگی جاتی, آپ کا NIC نہیں مانگا جاتا, آپ کا ریلیشن نہیں پوچھا جاتا, اور اس کے بعد آپ کو کمرہ دے دیا جاتا ہے. گھنٹوں کے حساب سے کمرہ ملتا ہے, 2-2 3-3 گھنٹے کے لیے کمرہ لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جا وہ جا, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں لاہور میں چل رہی ہیں, کراچی میں چل رہی ہیں, اسلام آباد میں چل رہی ہیں, اور یہ ڈھکے چھپے انداز سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. وہ خاتون یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جناب میں نے اس کو کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ بات نہیں مانی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ جناب رئیس جو ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ سنسیئر ہو گیا, اور اب میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہوں. میں نے اس کے نمبر بلاک کر دیے ہیں. میں نے اس کے نمبر بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کیا کہ میری اس سے بات چیت بالکل ختم ہو گئی. میں نے اس کو بول دیا ہے کہ میں اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی. تو رئیس فرسٹریٹ ہو رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس کو آگے کیسے لے کے چلوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ دیا کہ آپ فرحان سے بات کرو, فرحان کو بولو کہ اس سارے معاملے کو سمجھائے. اس ایڈوائس پر اس نے ساری چیزیں فرحان کو بتائیں. اب یہ ویڈیو تھی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سسپینس اور ٹویسٹ کی میں آپ کو بات کر رہا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر جب دعا زہرا کا کیس نکل کر سامنے آیا, دیگر کیسز نکل کر سامنے آئے, تو اس طرح کا پٹ اپ کر دیا جاتا ہے ایک کردار. سیما حیدر کے حوالے سے میں بے تحاشا ویڈیوز بنا چکا ہوں. سیما حیدر میں بھارت کے اندر جتنے بھی لوگ اس کو کور کرتے ہیں نا, اس سارے کیس کو کور کرتے ہیں, وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جناب دیکھیں یہ سین ہوا, یہ سین ہوا. تہاڑ جیل اس کو 2 دن کے لیے رکھا گیا. سیما حیدر کو کسی کو نہیں پتا تھا, بھارتی رپورٹرز کو نہیں پتا تھا. جب میں نے بتایا 2 دن بعد بھارتی میڈیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں جناب یہ تہاڑ جیل 2 دن کے لیے رکھا گیا تھا, اور یہ ان آفیشلی تھا, یعنی اس کو اٹھایا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا. پوائنٹ میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیما حیدر یا سیما سچن کے معاملے پہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی اور کہا کہ بھائی جو سیما کی بہن ہے نا اس نے انکشاف کر دیا. اور یہ ہمارے بھارت کے ایک رپورٹر ہیں, دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یار یہ بہن کا انٹرویو آپ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی یہ بہن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, ایسی کوئی بہن نہیں. یہاں پہ یوٹیوبرز یہ ہوتے ہیں کہ عورتوں کو نقاب پہنا کے, یہاں تک کا نقاب پہنا دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں, اس سے ساری چیزیں نکلواتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ بول دینا, یہ بول دینا اور یہ بول دینا, یہ تمام چیزیں نکلواتے ہیں. اور اس کے بعد کون چیک کرتا ہے کہ یار اس کی بہن ہے یا نہیں ہے. جو وہ منجن بیچتے ہیں وہ بک چکا ہوتا ہے, ان کے ویوز آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. یہ جو کہانی ہے نا, میں نے جو ہمارے سبسکرائبر نے مجھے لنک بھیجا, میں نے ان کو بھی بتایا کہ یار ایسی کوئی کردار نہیں ہے, فی الحال ابھی تک ایسا کوئی کردار نہیں ہے, اور اتنا اوپن کردار نہیں ہے کہ وہ آگے یوٹیوب کے اندر ہی تمام چیزیں ایکسیپٹ کر سکے. تو یہ ساری چیزیں یا تو اس کیس کو آپ سمجھ لیں کہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. یوٹیوبرز ہیں, نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں, ویوز کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ویوز نہیں آ رہے ہوتے تو اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی حقیقت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب یہ اس آمنہ کی بہن نے کوئی آ کے انٹرویو دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ اس بات پر یقین اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آمنہ ہر دوسرے دن بیانات دے رہی ہے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بیان دے رہی ہے, اس لیے لوگ اس باتوں پر یقین کر رہے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.